القاسم حبیب اللہ صحابی سے فرمایا تھا اے صحابی اللہ رب العزت ہاتھ سے محنت کرنے والوں کو حبیب رکھتا ہے، محبوب رکھتا ہے، محبت کرتا ہے۔ حضرات محترم غور کیجیے، ہم لوگ دین اور دنیا کی تفریق میں کہاں نکل رہے ہیں؟ دین اور دنیا کہتے کہتے شریعت اسلامیہ سے دور ہوتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ اگر ہم اپنے گھر والوں کے پالنے کے لیے، اپنے گھر والوں کی روزی روٹی کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہیں، ہاتھ سے محنت کرتے ہیں، تو رسول فرماتی ہے اللہ کا حبیب ہو جاتا ہے، اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ حضرات محترم یقیناً جو اپنے گھر والوں کے لیے خیال کرتا ہے، جو اپنے کاروبار کی طرف خیال کرتا ہے، جو اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کی سوچتا ہے، وہ کبھی دنیا نہیں بلکہ دین کما رہا ہے، دین حاصل کر رہا ہے۔ ایک حدیث شریف میں تو یہ بھی ہے کہ ایک شخص گھر سے روانہ ہو اور راستے میں جا رہا ہو اور وہ اس فکر کا ہو کہ اپنے بیوی بچوں کے لیے کچھ لا سکے، اور اتفاق سے حادثہ ہو جاتا ہے، اور اگر وہ موت ہو جائے تو دنیا کے اور روزوں کی طرح نہیں بلکہ شہادت کا مرتبہ پا جاتا ہے۔ تو حضرات محترم غور کیجیے، اللہ کے رسول نے تجارت کرنے والوں کو کتنا عظیم مقام عطا فرمایا ہے۔ القاسم حبیب اللہ، رسول نے فرمایا ہاتھ سے محنت کرنے والا اللہ کا حبیب ہو جاتا ہے۔ اتنا ہی نہیں حضرات محترم، آپ صحابہ کرام کی زندگی کے ساتھ ساتھ رسول محمد کی زندگی کو دیکھ لیں۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے لیے معلم بن کر آئے تھے، محسن بن کر آئے تھے، ساری کائنات کے لیے درس دینے کے لیے مدرس بن کر آئے تھے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہادی و رہنما بن کر آئے تھے، رہبر و رہنما بن کر آئے تھے۔ رسول کی زندگی میں آپ دیکھیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جیسے 24-25 سال کی عمر کو پہنچے اس وقت سے کاروبار شروع کر دیے تھے۔ حضرت خدیجہ کبریٰ کا کاروبار رسول سنبھالا کرتے تھے۔ حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ کے ساتھ ملک شام کا سفر تجارت کے غرض سے رسول کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یاد رکھیں حضرات محترم، تجارت کرنا دنیا نہیں بلکہ رسول کی سنت ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے لے کر ملک شام تک سفر کے لیے روانہ ہوتے ہیں، اور اتنا سفر کرنے کے بعد تجارت کر کے واپس آتے ہیں۔ تو حضرات محترم پتہ چلا اگر کوئی تجارت کے غرض سے، کوئی کمانے کی غرض سے گاؤں سے بہت دور چلا جاتا ہے تو رسول کی سنت ادا کرتا ہوا جا رہا ہے۔ یاد رکھیں رسول کی سنت ادا کرنے والا، رسول کی سنتوں پر عمل کرنے والا، رسول کی سنتوں کو اپنانے والا، جس کا چلنا پھرنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بن جائے، یقیناً وہ دنیا میں بھی جنت کے مزے لیتا ہے، جب مر جاتا ہے تو رسول کی رفاقتوں میں سے جنت نصیب ہو جاتی ہے۔ حضرات محترم آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان کی سرزمین پر یقیناً خواجہ علی نواز نے لاکھوں لوگوں کو مسلمان بنائے، لاکھوں لوگوں کو دعوت اسلام کی، لیکن حضرات محترم خواجہ علی کے ہندوستان آنے سے پہلے، خواجہ علی نواز کے ہندوستان آنے سے پہلے یہ تمل ناڈو اور کیرلا کا بارڈر جو ہے جہاں ساحلی علاقے ہیں وہاں اسلام پھیل چکا تھا، اسلام کی ترویج ہو چکی تھی، اسلام کی نورانیت پھیل رہی تھی۔ وجہ کیا تھی؟ یقیناً رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ملک کے حوالے سے فرمایا تھا ہم ہندوستان کی سرزمین پر رہتے ہیں، ہمیں فخر ہے یہ وہ سرزمین ہے جس کے حوالے سے رسول کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے ہندوستان سے ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہے، مجھے خوشبودار ہوائیں آ رہی ہے، جس کے حوالے سے علامہ اقبال کہتے ہیں میری عرب پائی ٹھنڈی ہوا جہاں سے وہی میرا وطن ہے، وہی میرا وطن ہے۔ حضرات محترم عرض کرنا چاہوں گا رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے شریعت اسلامی کے جانباز یہ اسلام جو پھیلائے ہیں ہندوستان میں، صوفیہ بعد میں آئے ہیں لیکن پہلے بزنس مین آئے تھے، تاجر حضرات آئے تھے اور گرم مسالے کا کاروبار کیا کرتے تھے۔ کیرلا سے گرم مسالہ لے کر عرب کی طرف روانہ ہوتے اور عرب سے جو ساز و سامان ہوتا کیرلا کے بارڈر پر آتے۔ یہی وجہ تھی کہ ہندوستان کی سب سے پہلی مسجد اگر آپ کو کہیں نظر آتی ہے تو دلی کی سرزمین پر نہیں بلکہ کیرلا میں نظر آتی ہے۔ وہ بھی رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری حیات سے پردہ فرمانے کے 60 سال کے بعد زیادہ دور کی بات نہیں، جب خارجہ کربلا کام ہو رہا تھا اس وقت ہندوستان میں اسلام پھیل رہا تھا۔ آپ جانتے ہیں کس طرح سے اسلام پھیل رہا تھا، ان لوگوں کا طریقہ کار کیا تھا، ان لوگوں کو تجارت سے غرض نہیں ہوتی تھی، ان لوگوں کو کاروبار سے غرض نہیں ہوتی تھی بلکہ وہ دیانتداری کے ساتھ تجارت کیا کرتے تھے۔ وہ دنیاوی منافع کے بجائے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے تجارت کرنے کا حکم دیتے ہیں اس طرح تجارت کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ ایک تاجر جو ہے بیٹھا ہوا تھا اور اس کے ساتھ ایک لڑکا اس تاجر کے ساتھ کام کرتا تھا۔ ایسے ہوتا ہے کہ تاجر ان کا روانہ ہو جاتا ہے
بعد ایک شخص آتا ہے اور وہ کپڑا دیکھتا ہے، اسے کپڑا بہت پسند آتا ہے اور وہ کپڑا لے کر روانہ ہو جاتا ہے. جو سوکار تھا، جو مالک تھا، وہ نہیں تھا. کام کرنے والا لڑکا کپڑا اچھی دام فروخت کر دیتا، وہ کپڑا لے کر شخص چلا گیا. اس کے بعد مالک آتا اور دیکھتا ہے کہ جو کپڑے کی تھان رکھی ہوئی تھی وہ نہیں ہے. تو اس نے لڑکے سے پوچھا کہ یہاں جو کپڑے کی تھان رکھی ہوئی تھی کہاں چلے گئی؟ اس نے کہا کہ فلاں گراہک آیا تھا اور اس نے جو ہے بڑی اچھی دام دے کر کپڑا لے گیا. تو مالک طرف ہوتا ہے، کم ہوتی ہے تو کہتے کہ اچھا وہ کپڑا اچھی دام میں بک گیا. اور وہ مالک کہتا ہے کہ کیا تم نے یہ بتایا تھا کہ اس کپڑے کی تھان میں جو ہے انگلش کپڑا پڑا تھا؟ کیا تم نے یہ بتایا تھا؟ اس لڑکے نے کہا کہ سوگا میں نے نہیں بتایا. تو مالک کہتا ہے ایسے کرو، جتنے پیسے وہ شخص دیا ہے وہ پیسے وہ جہاں ملے اس کو پیسے لے کر کپڑا واپس دے دینا، یا گراہک کے ساتھ اگر کپڑا لیتا ہو تو پیسے لے کر واپس آ جانا. تو حضرات محترم یہ امانت داری تھی، یہ دیانت داری تھی جو مسلمان اپنایا کرتے تھے. حدیث قدسی میں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے کہ میں 3 جگہ پر ہوتا ہوں. ایک جگہ وہ ہے جہاں سلوک کرائی جا رہی ہو، ایک جگہ وہ ہے جہاں پہ اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور ایک جگہ وہ ہے جب وہ آدمی کسی کاروبار میں کسی طرح کی کاروبار اور لین دین کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہوں اور شراکت داری کر رہے ہوں، اور ایسی پارٹنرشپ کے ساتھ ایسی وہ بزنس شروع کرتے ہیں تو میں ان کے ساتھ ہوتا ہوں. حضرات محترم اللہ صابروں کے ساتھ ہے، قرآن کہتا ہے، اور حدیث قدسی یہ کہتی ہے جو امانت داری کے ساتھ کاروبار کرتا ہے، اور اگر وہ پارٹنرشپ بھی کر رہا ہے اور اگر کوئی معاملہ طے کر رہا ہے، جب تک وہ معاملہ پر قائم رہتا ہے تو اللہ ان کے ساتھ ہو جاتا ہے. اللہ فرماتا ہے جیسی وہ بددیانت داری کرتے ہیں، وہ خیانت داری کرتے ہیں تو ان سے ہٹ جاتا. تو حضرات محترم آپ بتائیں جب اللہ کسی سے ہٹ جائے اس کا عالم کیا ہوتا ہے؟ یہ قرآن شریف کی آیت کریمہ ہے. اللہ اپنے سے ارشاد فرماتا ہے ان ذکر الصالحین تنزل الرحمہ فإنه لهم معیشۃ ضنکا. جو اللہ کے ذکر سے منہ موڑ لیتا ہے اللہ اس کی دنیا کی زندگی کو تنگ کر دیتا ہے، دنیا میں سے پریشانیوں کا شکار بنا دیتا ہے. اور آگے فرماتا ہے فنحشرہ یوم القیامۃ اعمیٰ، اسے عطا کر کے قیامت کے دن اٹھائے گا. تو حضرات محترم یہ صرف اللہ کی ذکر سے دوری کا نتیجہ ہوتا ہے کہ اسے دنیا تنگ ہو جاتی ہے. جب اللہ کسی سے دوری اختیار فرما لے تو اس کا حالت کیا ہوتا ہے؟ اس کا تو زمین پر رہنا دوبھر ہوتا ہے، اگر کھا بھی رہا ہو تو زہر کی طرح کھانا کھا رہا ہو. حضرات محترم اتنا ہی نہیں بلکہ جو آدمی اچھی امانت داری کے ساتھ اور پوری ایمانداری کے ساتھ کاروبار کرتا ہے، اس کے حوالے سے رسول شاہ فرماتے ہیں جو امانت دار تاجر ہوتا ہے اللہ رب العزت کے ان بندوں کے ساتھ اس کا حشر ہوتا ہے. قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ اٹھایا جاتا ہے جنہیں ہم لوگ انبیاء، صالحین، صدیقین اور شہداء کہتے ہیں. صالحین کے ساتھ اللہ رب العزت امانت داری سے تجارت کرنے والوں کو اٹھاتا ہے. یاد رکھیں حضرات محترم اتنا ہی نہیں بے شمار عبادت صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جنہیں ہم لوگ حضرت برہ بن عازب رضی اللہ عنہ کے حوالے سے جانتے اور پہچانتے ہیں. وہ ایک مرتبہ رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں کیا کروں، میرے کاروبار کس طرح سے اپنے روزی روٹی کا اہتمام کروں؟ تو رسول فرماتے ہیں شخص چلے جاؤ، اے صحابی جاؤ اور ایسے کرو کہ کاروبار کر لینا. حضرت برہ بن عازب رضی اللہ عنہ کے پاس اس وقت چند سکے تھے، مدینے کے غریبوں میں ان کا شمار ہوتا تھا. آج جو ہے ان پیسوں سے کچھ مکھن اور گھی خرید لیتے ہیں اور اپنے سر پر ڈھو کر جس طرح آج کچھ لوگ 4 ٹائر والی گاڑی لے کر گلیوں میں گھوما کرتے ہیں اور صدا لگایا کرتے ہیں، اسی طرح سے حضرت برہ بن عازب رضی اللہ عنہ صاحب رسول اپنے سر پر مکھن اور گھی کے برتن دھوئے ہوئے مدینے کی گلیوں میں گھوما کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے جس کو مکھن چاہیے مجھ سے لے لو. چیختے اور چلاتے ہوئے مدینے میں کاروبار کیا کرتے تھے. اور عالم یہ ہوتا ہے کہ جب اس دنیا میں پانی سے روانہ ہونے والے ہوتے ہیں، جب وہ انتقال کے قریب پہنچتے ہیں، ان کے پاس مدینے میں سب سے زیادہ رقم تھی، مدینے کے سب سے زیادہ رئیسوں میں شمار ہوتا تھا. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یقیناً دنیا کمانا گناہ نہیں ہے، یاد رکھیں دولت کمانا گناہ نہیں ہے. اسلام تو یہ کہتا ہے کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، جو فضول خرچی کرتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہوا کرتے ہیں. اور
فضول خرچی کرنے سے روکتا ہے اسلام، اور دولت کمانے سے منع نہیں کرتا، لیکن دولت اسی وقت کمانے کو حرام قرار دے دیتا ہے، جس کے حوالے سے رسول شاہ فرماتے ہیں، جیسا کہ حدیث شریف میں رسول فرماتے ہیں کہ دنیا ایک مردار ہے اور اس کا طلبکار کتا ہے۔ یہ دنیا مردار کب ہو جاتی ہے؟ یہ دنیا اپنی زندگی کب کھو دیتی ہے؟ اس وقت کھوتی ہے جب انسان دولت کے لالچ میں غریبوں کی خواہشات کو سمجھ نہیں پاتا۔ دنیا اس وقت مردار ہوتی ہے جب آدمی اس میں سے نکلنے والی زکات کی بجائے وہ تمام پیسے ہڑپ کر لے جاتا ہے۔ یہ دنیا اس وقت حرام ہوتی ہے، دنیا اس وقت مردار ہوتی ہے جب وہ انسان اس رقم میں غریبوں کا حصہ نکالنے کی بجائے اپنی تجوریوں کو سجانے کی کوشش کرتا ہے۔ حضرات محترم یاد رکھیں، بغداد کی سرزمین ہے اور مسلمان ہمیشہ پہلے کاروبار کیا کرتے تھے۔ مسلمانوں کا ہمیشہ سے جو پیشہ تھا وہ تجارت ہوا کرتا تھا۔ بغداد کے محلے میں ایک مرتبہ مولا جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں بغداد میں ایک دکان پر بیٹھا ہوا تھا، ایک مسلمان سامنے آیا اور سلام کیا اور سامنے بیٹھ گیا، میرے ساتھ گفتگو کرنے لگا۔ میں نے پوچھا کہ تم کیا کاروبار کرتے ہو، تمہاری روزی روٹی کا ذریعہ کیا ہے؟ اس نے کہا تھا کہ میں کاشتکار ہوں، میں جو ہے زمین میں اناج بو کر پیدا کر لیتا ہوں، میرا ذمہ داری جو ہے زراعت ہے۔ جب اس شخص نے کہا تو دکاندار نے کہا تھا ارے تم کیسے مسلمان ہو، تجارت نہیں کرتے ہو؟ یقیناً حضرات محترم ان لوگوں کے سامنے وہ حدیث تھی جس میں رسول کائنات نے ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ رب العزت نے رزق کے 10 حصے فرمائے ہیں، 9 حصے تجارت میں رکھے ہیں اور ایک حصہ دوسرے ذرائع میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔ حضرات محترم یہی وجہ تھی کہ ہم لوگ جب تک تجارت سے جڑے رہے، جب تک ہمارا کاروبار سے وابستہ رہا، دنیا میں سر غرور ہوتے ہوئے نظر آتے رہے اور ہم نے جیسے اپنی کاہلی کی بنیاد پر، عجز سستی کی بنیاد پر یہ سوچتے رہے کہ دنیا ہے ہم لوگ دین ہی کماتے رہیں گے، اسی وقت سے ہم تناسلی کا شکار ہوتے چلے گئے۔ یاد رکھیں حضرات محترم، آج مسلمانوں کو 2 چیزوں کی سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ مسلمان اگر آج زندہ رہنا چاہے تو اس کے لیے 2 چیزوں کی ضرورت ہے، ایک تو اس کے لیے تعلیم ہے، دوسری اس کے لیے دولت ہے۔ اور یاد رکھیں دولت جب بھی کمائیں آپ غریبوں کا حصہ ضرور نکالا کریں، اور جب آپ غریبوں کا حصہ نکالیں گے اللہ آپ کے ساتھ ہو جائے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ حدیث قدسی ہے، طویل حدیث ہے جس میں اللہ نے فرمایا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کو روایت کرواتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کے ساتھ ہو جاتا ہوں جو قرضداروں کو مہلت دے دیتا ہے، جو قرضداروں کو مہلت دیتا ہے اللہ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ اور حضرات محترم قرض کب دیا جا سکتا ہے؟ جب ہمارے پاس سرمایہ ہو، دولت ہو۔ اور ایک بغداد کا مشہور ایک اور واقعہ بھی ہے کہ ایک ایسا ہوا کہ ایک مسلمان کا دکان تھا اور اس کے مسلمان کے دکان کے سامنے جو ایک یہودی کا دکان بھی ہوا کرتا، روزانہ ایک یہودی آتا کچھ نہ کچھ لے کے چلا جاتا۔ اتفاق سے ایسے ہوا کہ جس دن یہودی آیا تو تمام سامان مسلمان کی دکان میں موجود تھا۔ مسلمان نے کہا کہ سامنے کی دکان سے، اور سامنے کا دکان جو تھا یہودی کا تھا۔ اب یہودی سوچنے لگا کہ کیسا مسلمان ہے مجھے سامان نہیں دے رہا ہے، کب تک دیتا تھا آج نہیں دے رہا ہے۔ پھر وہ کہتے کہ یہودی کی دکان جاتا کہتا ہے